اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ، سندھ کے اندر ٹیچر لائسنس ٹیسٹ، اس کا مکمل سلیبس اور اس سلیبس کے اکارڈنگ تیار کیے گئے نوٹس اور ان نوٹس کے اکارڈنگ جو سی آر کیوز کویسچن بنائے گئے ہیں، ہم ان کی پریپریشن کے لیے، ان کی پریکٹس کے لیے آج پہلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے سلیبس کے اندر ٹوٹل جو پیڈاگوجی ہے 60 مارکس کی سی آر کیوز ہیں، جس میں سی آر کیوز کا آپ میں سے جن کو نہیں پتہ بلکہ پتہ ہی ہوگا، سارے ٹیچرز ہی ہیں، تو سی آر کیو سے مراد کنسٹرکٹیو رسپانس کویسچن، یعنی جس میں آپ نے 1-2 پیراگراف 4 سے 5-6 لائنوں میں جواب دینا ہوتا ہے۔ باقی چیزیں انسان کر لیتا ہے، لیکن پیڈاگوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جب تک آپ کو اس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت نو ہاؤ نہیں ہوگی تو آپ پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ چیزیں نہیں لکھ سکیں گے۔ کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ بہت معقول فیس کے اندر آپ کی کمپلیٹ پریپریشن کرائی جائے، اس طرح سے کرائی جائے کہ کوئی کمی بیشی میرے اینڈ سے نہ رہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو سیریس ہو کے اس سیشن کو سمجھے گا اور سمجھ کے جو پریکٹس کے لیے کویسچن سی آر کیوز ڈیلی 8 سے 10 دیے جائیں گے ان کو کرے گا انشاءاللہ تعالی پیپر میں وہ پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، میں بتا رہا تھا 5 آپ کے چیپٹر ہیں، ہم سٹارٹ کریں بہت ہی سمپل اور ایزی چیپٹر سے، اور وہ ہے اسیسمنٹ، ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ اینڈ میئرمنٹ۔ تو اس میں آگے 10-12 جو ہے وہ ٹاپکس ہیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج پہلے 3 ٹاپکس جو آپ کے سلیبس کے اندر ہیں ٹیسٹنگ کے، تو ان کو ہم کور کریں گے، اور اینڈ پہ ان سے متعلق ہم 8 یا 9 میں نے کویسچن بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی مزید بھی انشاءاللہ تعالی اس میں ایڈ ہو سکیں گے تو وہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سٹارٹ ہم کر لیتے ہیں، 8:03 ہو گئے ہیں، ہوپ فلی ہمیں جنہوں نے جوائن کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ ریکارڈ ہو رہا ہے لیکچر آپ کا، اس کی ریکارڈنگ A to Z تلاوت سے لے کر اینڈ تک انشاءاللہ تعالی آپ کو ملے گی اور ڈیلی ملا کرے گی۔ یہ ویک میرا تھوڑا سا مطلب اس میں سکیجول ہیں کچھ چیزیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو سیشن ہے یہ ریگولر رہے گا، تو اس میں کوشش ہوگی کہ بریک نہ آئے۔ سنڈے ہم آف رکھیں گے، سیچرڈے پلان کر لیں گے، مشورہ کر لیں گے اسی سیشن کے اینڈ پہ کہ اس کو ہم نے آف کرنا ہے یا پھر اس کو بھی ورکنگ ڈے میں رکھنا ہے۔ تو چونکہ سلیبس آپ کا بہت تھوڑا سا، اتنا زیادہ نہیں، ایک چیپٹر تھوڑا سا لینتھی ہے، باقی چیپٹر مطلب یہ ہے کہ شارٹ سے ہی ہیں، کوئی اتنا ان ڈیٹیل نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ 1.5 منتھ میں نا اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کور کر لیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوپ فلی مجھے میجورٹی اسٹوڈنٹس نے جوائن کر لیا ہوگا جنہوں نے آج جوائن کرنا تھا، تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایویلویشن کے ڈفرینس ہے۔ یہ پہلا ٹاپک ہے آپ کا کہ ٹیسٹ، میئرمنٹ اور اسیسمنٹ میں، ایویلویشن میں کیا فرق ہے۔ دوسرا ٹاپک ہمارا آج کا ہے وہ ہے دا ڈفرینس بٹوین اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن۔ تیسرا ٹاپک ہے 2 کی ٹائپس آف کلاس روم اسیسمنٹ، اور چوتھا ٹاپک جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے فیڈ بیکس، اٹس کریکٹرسٹکس اینڈ بینیفٹس۔ تو یہ ٹاپکس ہم انشاءاللہ تعالی آج کور کریں گے آج کے لیکچر میں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹیسٹ کی۔ واٹ از مین بائی ٹیسٹ؟ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو مثال کے طور پر، میں آپ کا ٹیچر ہوں، آپ سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں کلاس میں، ہم نے آج پڑھا ہے کمپوننٹس آف انوائرمنٹ، انوائرمنٹ کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں، یہ میں نے ٹاپک آپ کو پڑھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب کو میں اسیس کروں کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ ایک ویک میں نے پڑھایا، اس کا بھی میں سیم پروسیس ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کتنی حد تک یہ کنٹینٹ کور آپ لوگوں نے کر لیا، انڈرسٹینڈ کر لیا۔ میں کیا کرتا ہوں، اس کے لیے سوالات بناتا ہوں، ٹھیک ہے، سیٹ آف کویسچنز۔ میں کیا کرتا ہوں، سوالات بناتا ہوں۔ وہ سوالات کا مجموعہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ اسی چیپٹر میں ہم وہ ٹائپس آف ٹیسٹ بھی پڑھیں گے، سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو۔ اب اگر میں آبجیکٹیو ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا،
ایم سی کیوز لینا چاہتا ہوں، ٹرو فالس، فل ان دا بلینکس. ایم سی کیوز موسٹ کامنلی یوز ہوتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اب آبجیکٹیو اسیسمنٹ میں، تو میں ایم سی کیوز پہ فوکس کر لیتا ہوں. تو میں ایم سی کیوز 10 یا 20 ایم سی کیوز کا ایک کویسچن پیپر بناتا ہوں. ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اے سیٹ آف کویسچنز. اب ہر ایک سوال کا کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی درست جواب ہوگا جو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں. ہیونگ کریکٹ آنسر، سوالات کا مجموعہ جس کا درست جواب ہوتا ہے. دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اورلی آر ان رائٹنگ، جس کو آپ زبانی یا پھر تحریری طور پر مجھے دیں گے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ. جیسے یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا تھرمومیٹر. ٹھیک ہے. تو تھرمومیٹر ایک ٹول ہے، ایک ڈیوائس ہے. کس چیز کے لیے؟ ٹیمپریچر ماپنے کے لیے. یہ میئرنگ ٹیپ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیمائش، لینتھ میئر کرنے کے لیے یہ ایک ٹول ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹیپ. اسی طرح بچے کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، بچے کی پرفارمنس سے متعلق انفارمیشن لینے کے لیے، بچے کا جو بیہیویئر ہے اس سے متعلق معلومات لینے کے لیے بھی تو ہم کوئی ٹول یوز کریں گے، کوئی ایسا آلہ یوز کریں گے جس سے پتہ چل سکے ہمارے بچوں کو یہ بات کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس ٹول کا، اس ڈیوائس کا، اس آلے یا انسٹرومنٹ کا نام کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ. ٹھیک ہے. یہ چاروں جو ہمارے ٹیسٹنگ ایلیمنٹس ہیں، یہ والے، یہ 4 ٹیسٹنگ ایلیمنٹ، ان میں اگر آپ دیکھیں سب سے لویسٹ لیول پہ ٹیسٹ ہے، پھر میئرمنٹ ہے، پھر اسیسمنٹ ہے، اور پھر ایویلویشن ہے. سلائڈز چینج ہو رہی ہیں آپ کے پاس؟ جی نہیں ہو رہی. کوئی بھی سلائڈ چینج نہیں ہوئی؟ بیسک کانسیپٹ لکھا پڑا تھا ٹیسٹ والی، وہی سلائڈ. اچھا ٹھیک ہے. یہ میئرمنٹ والی سلائڈ اب شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پلیز؟ نو سر. جی سر. ہو رہی ہے کسی کو؟ سر ہو رہی ہے. اوکے جی اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب بات مختصر میں کرنے جا رہا ہوں، اس کو ریوائز کرنے جا رہا ہوں جو بات میں نے اب تک کی ہے، کہ سوالات کا مجموعہ میں نے آپ کے لیے بنایا، ٹھیک ہے، جس میں سے ہر ایک کا درست جواب ہوتا ہے. تو اس کو ہم ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ کہتے ہیں. جس طرح باقی چیزوں کو میئر کرنے کے لیے ہم کسی ٹول کا یوز کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسٹرومنٹ، ٹول یا ڈیوائس ہے جو کہ بچے کے بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے یا بچے کے متعلق مکمل معلومات، اس کی لرننگ سے متعلق فارمل اور سسٹمیٹک پروسیجر ہوتا ہے بچے کی لرننگ سے متعلق مکمل معلومات لینے کے لیے، یا یہ سوالات کا مجموعہ. اب یہ تینوں ڈیفینیشن آپ ان میں سے کوئی لکھ سکتے ہیں. موسٹ کامن ڈیفینیشن جو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ یہ والی ہے. سمپل بھی ہے اور آسان بھی ہے اور کمپلیٹ بھی ہے. سیٹ آف کویسچن ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اورلی آر ان رائٹنگ. اب یہ تو ہو گیا ٹیسٹ. اب آپ نے ٹیسٹ لے لیا، میں نے آپ کا ٹیسٹ لے لیا، ٹھیک ہے. وہ ٹیسٹ کیا تھا؟ ایم سی کیو بیس تھا. سپوز کریں آپ سارے بچوں نے ایسے ٹیسٹ مجھے دے دیا. اب اگلے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ میئرمنٹ والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ اب میں نے چینج کی ابھی. جی پلیز جلدی بتائیے گا مجھے. جی سر آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. اچھا، آپ دیکھیں میں نے ٹیسٹ لیا اور میں نے اس کی نمبرنگ کر دی. یہ دیکھیں سپوز کریں 80 مارکس کا ٹیسٹ تھا تو 63 مارکس آئے، ٹھیک ہے. میں نے 20 نمبر کا لیا تو کسی کے 18 آئے، کسی کے 15 آئے، کسی کے 14 آئے، کسی کے 20 آئے اور کسی کے 5 آئے. اب میں نے آپ کی انڈیویجول کی پرفارمنس کو کس چیز سے ظاہر کر دیا؟ ایک نمبر سے. وہ نمبر 13 ہے، 15 ہے، 8 ہے، 10 ہے، جو بھی ہے، جتنے آپ کے مارکس ہیں، ٹھیک ہے. تو جب کسی بچے کی پرفارمنس کو آپ نمبر یا نومیریکل ویلیو کی شکل میں لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو میئرمنٹ کہا جاتا ہے. وہ تو ٹیسٹ لے لیا ہم نے، پہلے ٹیسٹ بنایا، بچوں آپ کے آنسر شیٹس آ گئی، میں نے سکور لگایا، ان کے مارکس لگائے، نمبر لگائے. وہ مارکس لگانا، وہ سکور دینا، وہ نمبر لگانا، نومیریکل ویلیو دینا یا کوانٹیفیکیشن بھی ہم اس کو، یہ 4-5 ورڈ سینونیم ہے. یہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ میئرمنٹ. کوانٹیفیکیشن اور سکورنگ آف اے ٹیسٹ، وہ جو ٹیسٹ کو میں نے سکور لگایا یا کوانٹیفائی کیا. لمیٹڈ ٹو کوانٹیٹیو ڈسکرپشنز آف پیپل پرفارمنس، بچے کی کوانٹیٹیو وے میں اس کی پرفارمنس کو ڈسکرائب کرنا. تیسری ڈیفینیشن ہے obtain information in a quantitative way. ان میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ تیار کر سکتے ہیں، ایک ہی، ساری یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی کر لیں بے شک، کوانٹیفیکیشن اور سکورنگ آف اے ٹیسٹ، ٹھیک ہے.
اس کے لیے پھر میئرمنٹ کا دوسرا نام نمبر یا نومیریکل ویلیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹو obtain کوانٹیٹیو ڈیٹا اباؤٹ اے پرٹیکولر ایٹریبیوٹ اور کریکٹر، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کوانٹیٹیو ڈیٹا. بات سمپل سی ہے کہ آپ ساری پرفارمنس کو ایک نمبر سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ میئرنگ ٹیپ کی ایگزامپل ہے، میں اس کو نہیں لے رہا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. اب اس کے بعد یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی پرابلم کسی کو؟ جی پلیز، شاباش. جی کوئی سوال، کوئی پرابلم؟ نہیں سر. اچھا آگے چلتے ہیں. پھر اب آپ نے میئرمنٹ کر لی، ٹھیک ہے. پھر ہم نا ایک ورڈ یوز کرتے ہیں انٹرپریٹیشن. انٹرپریٹیشن کہتے ہیں کہ کیا آپ اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں، کیا تشریح کرتے ہیں آپ اس بات کی کہ اچھا مثال کے طور پر میں سوال کروں آپ میں سے کہ کوئی مجھے جواب دے گا کہ ایک بچے کے 18/20 نمبر آئے ہیں، تو کیا انٹرپریٹ کریں گے، کیا انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس بچے کی پرفارمنس کیسی آئی ہے؟ جی شاباش. گڈ ہے، ایوریج ہے، پور ہے؟ شاباش. سر جی آسان سا سوال ہے، میں نے کوئی مشکل تو نہیں پوچھا. جی گڈ ہے نا. اچھا ایک بچے کی پرفارمنس ہے جی، اس میں 6 نمبر لیے اس نے 20 میں سے. گڈ ہے، ایوریج ہے، پور ہے؟ پور. پور. امپروومنٹ. پور. ہاں پور ہے، ایسا ہی ہے نا. پور. اسی چیز کا نام ہوتا ہے اسیسمنٹ. اب دیکھیں ہمارے پاس میئرمنٹ کا ڈیٹا تو آ گیا، یعنی کسی کے 8 نمبر ہے، کسی کے 10 ہے، کسی کے 15 ہے، کسی کے 20 میں سے 20 آ گئے، لسٹ آئی پڑی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اسی لسٹ کی انٹرپریٹیشن ہے، ان نمبروں کی وضاحت ہے. اٹ از انٹرپریٹیشن یعنی وضاحت آف کس چیز کی؟ میئرمنٹ ڈیٹا، یعنی جو ہم نے اسکور آیا اس کی وضاحت ہے. اٹ میک سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس. یہ ہمیں آئیڈیا ایک دیتا ہے، ایک سینس دیتا ہے کہ یہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے. مثال کے طور پر میری کلاس میں آپ 50 لوگ تھے، تو 50 میں سے سارے بچوں نے 10+ مارکس لیے. 50 میں سے سارے بچوں نے 10+ مارکس لیے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری کلاس کی اوور آل پرفارمنس کیا رہی ہے؟ گڈ رہی ہے، کہہ سکتا ہوں نا. تو یہی اسیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پتہ چلا؟ ان مارکس سے. تو انٹرپریٹیشن وضاحت ہوتی ہے میئرمنٹ ڈیٹا کی، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو کلیکشن کی ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا یا بچوں کے جو سکور آئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سمجھ دیتا ہے کہ جی کس طرح کی پرفارمنس ہے. تو اٹ از پروسیس آف کلیکشن، یعنی ڈیٹا کلیکٹ کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کو ریکارڈ کرنا، اور فیوچر میں اس کو یوز کرنا کہ بچوں کی پرفارمنس یہ رہی ہے. یہ کوالیٹیٹیو بھی ہوتی ہے، کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایکسیلنٹ ہے، 20/20 ایکسیلنٹ ہے. اب یہ کوالیٹیٹیو چیز ہے، یہ جو چیز آپ نمبر کی شکل کے بجائے ورڈز میں لکھتے ہیں وہ کوالیٹیٹیو ہوتا ہے. جیسے ایکسیلنٹ، ایوریج، پور، یہ کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے، اور میں کہوں کہ 80%، 60%، 50%، وہ کوانٹیٹی ہے. تو کوالٹیٹیو بھی ہوتی ہے اسیسمنٹ اور کوانٹیٹیو بھی ہوتی ہے. اسیسمنٹ کا دوسرا نام اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا اس کا دوسرا نام ہوتا ہے اپریزل. دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ اپریزل. ٹھیک ہے، اسیسمنٹ اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں اس لائن کو. آل ٹیسٹ آر اسیسمنٹ، چلے میں پڑھا لیتا ہوں. بٹ آل اسیسمنٹ آر ناٹ ٹیسٹ. سارے ٹیسٹ اسیسمنٹ ہوتے ہیں، بٹ ساری اسیسمنٹ لازمی نہیں ہے کہ ٹیسٹ ہو. اب مثال کے طور پر آپ کلاس میں بچوں کی آبزرویشن کر رہے ہیں. اب آبزرویشن کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک طرح سے آپ اسیس تو کر رہے ہیں نا کہ کون بچہ پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. تو اس میں ڈفرینٹ ہم ٹول یوز کرتے ہیں کہ کیسے ہم اسیسمنٹ کریں گے، وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے. اس سے ہم فوری طور پر فیڈ بیک بچوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بیٹا آپ کی پرفارمنس اچھی تھی، آپ کی کمزور تھی. اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بچوں کی کون سے بچوں نے کس جگہ پہ کون سے کویسچن یا کون سے ٹاپک چیپٹر کے اندر بچوں کی پرفارمنس کمزور رہی ہے، کون سے چیپٹر میں اچھی رہی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان کو فردر گائیڈ کر سکیں. اب یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ جی جی پلیز، کوئی مسئلہ کسی کو ہے تو میں تیار ہوں وضاحت کے لیے، نہیں تو آگے موو کرتے ہیں. جی شاباش. اوکے ہے سب کو؟ چلے جی نیکسٹ ہے. اچھا میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میں نا الحمدللہ پنجاب میں بھی لوگوں کو پڑھاتا ہوں. ابھی سندھ کا سیشن ایف پی ایس سی کا پورے پاکستان کا چل رہا ہے
کے پی کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں میرے پاس, اے جے کے کا بھی ہم 10 سے ایک سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہے نا کم ریسپانس کرنے والے جب بھی میں نے دیکھا ہے سندھ والے اسٹوڈنٹ میرے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی ٹیچنگ لرننگ پروسیس نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں, یہ بیسیکلی ڈسکشن ہے ہماری. آپ لوگ اگر میرے ساتھ انوالو نہیں ہوں گے نا تو سنیں گے صرف, تو باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی. پیپر میں آپ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس نہیں کر پائیں گے. یہاں غلطی کریں گے تو اس غلطی کی کوئی سزا جزا نہیں, اس غلطی پہ کوئی ڈیسیجن میکنگ سرٹیفیکیشن نہیں ہو رہی. یہاں اصلاح ہو سکتی ہے اور اس لیے آپ نے 2000 فیس پے کی ہوئی ہے صرف مجھے سننے کے لیے. اگر اس طرح کرنا ہے نا کہ آپ لوگوں سے میں سوال کروں یا آپ لوگ پوچھیں ہی نہ میرے سے, تو پھر اس کے لیے میرے پاس ایک اور بہت اچھا آپشن ہے کہ میں آپ کو لیکچر ریکارڈ کر کے بھیج دوں گا, جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ سن لیں. کیونکہ اگر صرف میں نے بولنا ہے آپ لوگوں نے انوالو نہیں ہونا تو مجھے پھر مزہ نہیں آتا ٹیچنگ کا. میں یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ سیشن ہے ہی کنسٹرکٹیو ٹائپ کا کہ کیونکہ اس میں تو ایم سی کیوز تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں بھی ایویلویشن کا نام ججمنٹ ہے. تو آپ سمجھے نا بھئی کیسے ججمنٹ اس کو کہتے ہیں, اسیسمنٹ کا اپریزل نام کیوں ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا میرے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں تو عادی ہوں, میں تو پڑھاتا جاؤں گا. میں نے تو پھر اگر آپ لوگ انوالو نہیں ہوں گے 5 منٹ میں نے ایک ٹاپک پڑھا دینا ہے. تو کوشش کریں سوال جواب کریں میرے سے, میرے سوالوں کا جواب دیں, ایگزامپل پوچھیں, ایگزامپلز دیں. کیونکہ آپ لوگوں سے سوال یہ نہیں پوچھا جائے گا. پلیز اپنے مائک آف رکھیں, کسی فیمیل کا مائک آن ہے. یہ کون, جہاں زیب, آپ مائک آف کریں پلیز جہاں زیب صاحب. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ تھوڑا سا نا آپ لوگ اس میں ماشاءاللہ سارے ٹیچر ہوں گے, بی ایڈ ایم ایڈ کیا ہوا ہوگا, میں ایجوکیشن کیا ہوا ہوگا, ایم فل بھی ہوں گے لوگ, تو تھوڑا سا انوالو ہوں. بہت سمپل سی چیزیں میں بتا رہا ہوں, تو کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ ساتھ اس میں شامل ہوں میرے, تاکہ مجھے بھی اچھا لگے پڑھانے میں اور مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں چوتھے نمبر پہ ہے ٹیسٹ, میئرمنٹ, اسیسمنٹ اور ایویلویشن اینڈ پہ ہوتی ہے. اب اس امیج کو آپ نوٹ کریں, ایویلویشن والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے پلیز؟ یس سر. جی اب اس میں اگر آپ نوٹ جی کریں سر نا آ رہی ہے. تو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ٹیسٹ ایک ایگ میں, اس کے بعد اس سے بڑا ایگ ہے, اس میں میئرمنٹ ہے, پھر اسیسمنٹ ہے, پھر ٹیچنگ ہے, اور ان سب کا لکھا ہوا ہے ساتھ ایویلویشن. اس کا مطلب یہ ہوا ایویلویشن میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, یس آ جاتی ہیں. اب ایویلویشن میں کیا چیز ہم دیکھتے ہیں, اب مثال کے طور پر نا آپ کے گھر میں یہاں پہ فیمیل ہے, میں ان کو ایگزامپل کے طور پر لے رہا ہوں. اب آپ کے گھر میں نا کوئی مہمان آتے ہیں اور آپ ان کے لیے ڈشز بناتی ہیں, 1 2 3 4 جو بھی ہے. اب مہمان نے کیا کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, اور اس نے ادھر ہی بیٹھ کے جج کر لینا ہے کہ یہ بندی کوکنگ کیسے کرتی. اب آپ نے کتنا کام کیا, وہ سارا دن مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری میں لگ گئے, کھانوں کی تیاری میں لگ گئے, اور اس نے 2 منٹ میں بتا دینا یس یا نو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ججمنٹ کس چیز کا نام ہے, ایویلویشن کا نام ہے. اور یہ ججمنٹ ہم کس چیز کی کرتے ہیں, صرف ایک سپ یا ایک بائٹ لے کے نہیں, وہ دیکھے گا کہ یہ کھانا اس طرح بنا, یہ اس طرح بنا. اسی طرح ٹیچر نے ٹیچنگ کیسے کی, اسٹوڈنٹ نے کلاس میں کتنا پارٹیسپیٹ کیا, اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کیا تھی, اسکول کا انوائرمنٹ کس طرح کا تھا, ساری چیزوں کی ہوتی ہے ججمنٹ. ججمنٹ کے بعد ہوتے ہیں ڈیسیجن. ٹھیک ہے, ججمنٹ کے بعد کیا ہوتے ہیں, ڈیسیجن ہوتے ہیں. کسی کو پاس کیا جاتا ہے, کسی کو فیل کیا جاتا ہے, کسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, کسی کو اسی کلاس میں رکھا جاتا ہے. تو ایویلویشن کیا ہے, اے ویلیو ججمنٹ آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس بیسڈ آن ٹیسٹ. ٹھیک ہے, ججمنٹ ویلیو, ورتھ یا کوالٹی دیکھنا کسی پورے پروگرام کی. تو اس کی بیس پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ. اب ہم اگلی سلائیڈ میں ان کا ڈفرنس دیکھیں گے تو اس میں مزید کلیئر ہو جائے گا کہ اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں کیا ڈفرنس ہے. پہلی تینوں کی تو بڑی سیکوینس میں سمجھ آ جاتی ہے, یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں آپس میں. تو اس کو ہم اگلی سلائیڈ میں پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ڈفرنس ہے. یہ کچھ ایگزامپل ہیں, آپ دیکھنا چاہیں تو جیسے ٹیسٹ ہے, تھرمومیٹر جو ہے ایک ڈیوائس کے طور پر ہے, اور میئرمنٹ اس نے 52 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر دیا. اسیسمنٹ میں ایوریج ابو ایوریج ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایویلویشن میں یہ ہاٹ ہے, ایک ورڈ کے ساتھ اس میں ججمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ کچھ ان کے ایبریویشن ہے. تو یہ سلائیڈ میں سکپ کر رہا ہوں. جی سوری, یہ رائٹ سیکوینس والی سلائیڈ شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟
जी सर हो गई सर। ہو رہی ہے. اچھا یہ جی ان کا جی کریکٹ سیکوینس ہے ٹیسٹ میئرمنٹ اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. ان چاروں کو ہم ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس سلائیڈ کے اندر ہم یہ ٹاپک 1 آپ کا ختم ہو چکا ہے جو آپ کے اس میں ہے ٹیسٹنگ والے چیپٹر کے اندر. ٹوٹل آئی تھنک 9 ہیں یا 10 ٹاپکس ہیں, ان میں ایک آپ کا ختم ہو گیا. سیکنڈ ٹاپک ہے وہاں پہ ڈفرینس بٹوین اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. اب آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. یہاں پہ ہم کی پوائنٹس میں ہم ان کو ڈفرینشیٹ کرنے جا رہے ہیں. اسیسمنٹ ہم نے کہا کہ گیدرنگ آف انفارمیشن, کلیکشن آف دا ڈیٹا اینڈ اٹس انٹرپریٹیشن. بٹ یعنی ٹیسٹ سے میئرمنٹ یہ دونوں سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور انٹرپریٹیشن ہم کرتے ہیں اسیسمنٹ میں آ کے. تو کلیکشن اینڈ انٹرپریٹیشن, کلیکشن یا گیدرنگ آف انفارمیشن ہے. ایویلویشن کیا ہے؟ ہم نے ابھی دیکھا کہ یہ کوالٹی, ججمنٹ, ورتھ یا ویلیو دیکھنا کسی چیز کی. ٹھیک ہے, سلائیڈ شو نہیں ہو رہی. اسیسمنٹ ایویلویشن والی سلائیڈ شو ہو رہی ہے کسی کو؟ نہیں سر. نو سر. نہیں ہو رہی سر. چلیں ابھی بتائیے گا اب شو ہو تو. جی اب ہو رہی ہے سر. جی شو ہو رہی ہے. اوکے جی. اچھا, اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن میں دوسرا ہم دیکھ رہے تھے کہ اسیسمنٹ انفارمیشن ہوتی ہے اور ایویلویشن ججمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسیسمنٹ زیادہ تر کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیو ہو سکتی ہے, بٹ ایویلویشن ہمیشہ کوانٹیٹیو ہوتی ہے. اسیسمنٹ میں ہم, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو ان کا ڈفرینس کلیئر ہوتا ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیجیے گا. مثال کے طور پر, اچھا مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے اب ڈیورنگ لیکچر جتنے بھی سوال کر رہا ہوں نا, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی. اس کی وجہ کیا, میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کا جواب کہ ڈیورنگ لیکچر جو سوال پوچھے جاتے ہیں یہ کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ جی شاباش. سر اسسمنٹ کے لیے, انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ہم لوگوں نے کتنا انڈرسٹینڈ کیا. ویل ڈن. اچھا مجھے اب ویری گڈ, جواب بالکل درست ہے. سیکنڈ کویسچن میرا یہ ہے کہ کیا آپ کا فیڈ بیک یا آپ کا رسپانس آنے کے بعد میں ڈیورنگ لیکچر اپنی ایکسپلینیشن مزید بہتر کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بہتر ہے, ان کیس آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جی میرے پاس موقع ہے. جو ہے وہ سر میتھڈ چینج کر سکتے ہیں. اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے تو بہت ساری اور چیزیں یا ٹولس امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. اگر ہم فزیکل کلاس میں ہیں تو ایکٹیویٹی بیس لرننگ کروا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. ویل ڈن. پاسبلٹیز ہے نا یہ ساری. اب یہاں پہ ایک کویسچن, ایک اسیسمنٹ کی بات ختم ہو گئی, میں ایکسپلینیشن بعد میں دیتا ہوں. ایویلویشن پہ آ جائیں. اب میں نے جو ہے نا آپ کو لیکچر پڑھا دیا. لیکچر پڑھانے کے بعد ہم آ گئے اس سلائیڈ کے اوپر. سی آر کیوز والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا, یہ آپ نے کام کرنا ہے گھر جا کے, یہ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی. ڈیلی آپ کو اس طرح اسائنمنٹ ملے گی 8-10 کویسچن. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایٹ دا اینڈ کام ختم ہو گیا سارا, اس کے بعد میں آپ کو یہ کویسچن دیتا ہوں, تو کیا یہ کویسچن دینے کے بعد آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو میں کسی طرح بہتر کر سکتا ہوں؟ جی یہ فائنل ہے. اس کے بعد یعنی یہ ٹاپک ختم, ہم نے آگے جانا ہے. بتائیے گا. جی سر آپ سکتے ہیں, اور جو ٹاپک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے نہیں, میری بات سنیں. آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے یہ ایک لیکچر تھا نا میرا, آپ نے پورا سال پڑھا ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ کا فائنل ایگزام ہے یہ, تو کیا اس کے بعد ان چیزوں کی امپرومنٹ کی کوئی اسپیس ہوتی ہے؟ جی سر ہوتی ہے. اگر ہم نہیں نیکسٹ ہوتی. اپنا نہیں ہوتی. نہیں میری بات سنیں. نو سر. نہیں ہوتی. نہیں کوئی اور بتایا جی, کسی اور کو میرے سوال کی سمجھ لگی ہے. 9ویں کلاس کی آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے 9ویں کلاس کا اینول ایگزام دینا ہے بورڈ کا, تو اس کے بعد آپ کا ٹیچر دوبارہ آپ کو وہ چیزیں کروائے گا یا وہ چیزیں دوبارہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ پاسبلٹیز ہیں. ایسا پاسبل نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, اب میری سنیے جی. ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ ایک کام مکمل کر لیں. اچھا وہ کھانے والی ایگزامپل لے لیتے ہیں. کھانا آپ نے بنا لیا, پکا ہوا ہے, گیسٹ آئے ہوئے, مائک آف رکھیں, ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا ہے, سارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے, اس وقت پوری ہو سکتی ہے جب آپ کی ایویلویشن ہو رہی ہے؟ جی بتائیے. نہیں ہو سکتی. وہاں یس یہ ہے ایویلویشن. جب آپ کا
پروسیس یعنی لیکچر ختم ہو گیا، کورس مکمل ہو گیا، تو آپ کی ایویلویشن ہوتی ہے. ایویلویشن کے بعد یہاں پہ ہم نے کہا کہ ہم اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو مائک پلیز آف رکھیں نا، بار بار نہ کہنا پڑے مجھے. تو ٹیچر کیا کر سکتا ہے؟ یہ جہاں زیب سر صاحب، ٹیچر اسسمنٹ کر سکتے ہیں. جہاں زیب صاحب آپ کا جو ہے نا مائک مسلسل آن رہتا ہے، پلیز اس مہربانی کریں، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں جس کا بھی اکاؤنٹ ہے، تو بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اسیسمنٹ میں ہم اسٹرینتھ یا ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو اوور کم بھی کر سکتے ہیں. ایویلویشن میں ہم نے اسٹرینتھ ویکنیسز آئیڈینٹیفائی نہیں کرنی کہ یہ چیز اچھی رہی ہے، نہ، اس میں ہم نے اب رینکنگ کرنی ہے، پاس فیل کرنا ہے انڈیویجولز کو، اور ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. یہ ڈفرنس ہوتا ہے مین. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جب آپ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسیسمنٹ کر لیتے ہیں، اور جب آپ کا ٹیچنگ کورس مکمل ہو جاتا ہے تو دین آپ ایویلویشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایویلویشن سمیٹیو ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ایٹ دا اینڈ ہوتی ہے، ڈیورنگ کبھی نہیں ہوتی. یہ ایویلویشن جو ہے نا اسیسمنٹ، ایویلویشن اینڈ پہ ہوتی ہے. سمیٹیو جو بالکل سم ہو جاتا ہے، چیزوں کا سم اپ ہو جاتی ہیں، چیزیں اینڈ ہو جاتی ہیں، کنکلوسیو ہوتی ہیں، اس کے بعد ہوتی. اسیسمنٹ ڈیورنگ ہو سکتی ہے، آپ ڈائگنوسٹک اور سمیٹیو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں کا جو ہے وہ کی ڈفرنس تھا. اب ہم زیادہ تر کیا چیز یوز کرتا ہے ٹیچر کلاس کے اندر؟ اسیسمنٹ کرتا ہے. کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ بچوں سے زبانی سوال کرتے ہیں، یہ اسیسمنٹ ہے. یہ میں ایگزامپل وربلی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. بہت ساری باتیں نوٹس کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہوں گی، زبانی ایگزامپلز ہوں گی، ان کو آپ نے سمجھنا ہے، سمپل سی ہوں گی. اب جیسے اورل کویسچن پوچھنا ٹیچر کا ٹاپک پڑھانے سے پہلے، جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سارے اورل کویسچن پوچھ رہا ہوں، اس طرح آپ ان بچوں کو کلاس میں پڑھا رہے ہو تو آپ اورل کویسچن پوچھتے ہیں، آپ ریٹن ان کو ٹاسک دے دیتے ہیں، آپ ان کو کوئی گروپ ورک دے دیتے ہیں، آپ ان کے پیئر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی اسیسمنٹ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جو کلاس میں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایویلویشن کب ہوتی ہے؟ یہ فائنل ایگزام جو پیپر آپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں لکھا ہوا اسیسمنٹ از ڈائگنوسٹک، فارمیٹیو ایز ویل ایز سمیٹیو. ٹھیک ہے. تو ایویلویشن جب یعنی آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایٹ دا اینڈ بھی اگر آپ سوال کرتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر، تو وہ آپ کی سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس پورے پروسیس کی کہ ٹیچر کی ٹیچنگ، اسٹوڈنٹ کی لرننگ، دونوں چیزوں کو کلیکٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس حد تک ٹیچر نے صحیح پڑھایا، اور اب کون کرے گا ایویلویشن؟ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس آ کے بیٹھی ہوگی، وہ آپ کو بھی جج کرے گا، آپ کے بچے کو بھی جج کرے گا کہ دونوں کس طرح. تو یہ ہوگی ایویلویشن. ٹھیک ہے جی. اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں فرق کلیئر ہوا؟ کوئی کنفیوژن ہے یا میں آگے موو کروں؟ جی پلیز. سر یہ ڈائگنوسٹک، میں ڈائگنوسٹک کا بتاتا ہوں اگلی سلائیڈ میں. جی. یہ آپ نے کہا ہے کہ ایویلویشن جو ہے یہ ایٹ دا اینڈ آف دا کورس ہے، تو مطلب یہ منتھلی بیسس پہ نہیں ہو سکتی، ایئرلی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے. اب دیکھیں، آپ ایک چیپٹر کی بھی ایویلویشن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے 4 چیپٹر پڑھایا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو فائنل ایگزام میں وہی بچے بیٹھیں گے جو یہ 4 چیپٹر کوالیفائی کریں گے، تو ہو سکتی ہے. ایٹ دا اینڈ سے مراد یہ کہ آپ نے کوئی چیز اسپیسیفائی کر دی ہے کہ اس کے بعد، اب جیسے سیمسٹر ایگزام ہوتے ہیں وہ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر تو نہیں ہوتے نا. تو اس طرح کوارٹر ایگزامز، اب پنجاب کے اندر یہ اسکیم ہے کہ پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک سال میں 3 دفعہ امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ٹرم ایگزام ہم بولتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی میکانزم ہے تب بھی یہ پاسبل ہے ایویلویشن. اب ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، 3 سال میں پہلی سے 8ویں جماعت تک 3 امتحان ہوتے ہیں، اور تینوں کا جو کلیکٹیو رزلٹ ہے وہی جو ہے فائنل ہوتا ہے، اس کو رزلٹ کارڈ کی صورت میں ایشو کیا جاتا ہے. تو یہ بھی پاسبل ہے. نیکسٹ کویسچن. کوئی کنفیوژن؟ جی پلیز. نہیں سر. اچھا جی. ٹاپک نمبر 2 ختم. ٹاپک نمبر 3 آپ کے کورس کا، ٹیسٹنگ کے چیپٹر کا، وہ ہے 2 کی ٹائپس آف کلاس روم اسیسمنٹ. کلاس روم کی 4 ٹائپس آف اسیسمنٹ ہوتی ہیں. میں چاروں کا بتا رہا ہوں لیکن ایکسپلین ہم 2 کو کریں گے جو آپ کے کورس میں ہیں، باقیوں کو میں اسکپ کروں گا. پلیسمنٹ اسیسمنٹ، ڈائگنوسٹک، اور 2 یہ پلیسمنٹ اور ڈائگنوسٹک کو میں زبانی بتا رہا ہوں صرف 2 لائنوں میں، اور ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیونکہ یہ کورس کا حصہ ہے. اب پلیسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں نا، آپ نے ان کو کسی اسپیسیفک کلاس میں داخلہ دینا ہے، تو آپ ان کا امتحان لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ اسیسمنٹ جس میں آپ کسی بچے کو کسی کلاس گریڈ کے اندر ایڈمیشن دینے کے لیے
جو ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرے نمبر پہ آتی ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. آپ کو خدا نہ خواستہ کبھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر پہلے تشخیص کرتا ہے, معائنہ کرتا ہے, چیک کرتا ہے آپ کو, اس کے بعد میڈیسن دیتا ہے. ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں کسی کو دیکھنے کا, سننے کا, کوئی فوکس کا, کوئی مینٹل فزیکل کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے اس بچے کو, جیسے مثال کے طور پر کسی بچے کو سننے کا پرابلم, وہ پیچھے بیٹھا ہے تو ٹیچر اس کو فرنٹ ڈیسک پہ بٹھائے گا, فرنٹ چیئر پہ بٹھائے گا. اگر اس کو پہلی آواز کا ایشو ہے سننے کا, آگے بیٹھے گا, چلو اس کو کچھ سمجھ تو آئے گی, پیچھے تو نہیں آئے گی. ٹھیک. اس طرح کسی کو دیکھنے کا پرابلم ہے, وائٹ بورڈ پہ وہ لکھتا ہے, بچوں کو نہیں دکھائی دیتا, تو ان کو وہ ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ چینج کر دے گا. ٹھیک ہے, ان کی سیٹنگ پلیس چینج کر دے گا. تو اس طرح ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے جو ان کی لرننگ میں ایک لمٹ کا باعث بنے. سمجھ لگے. یہ دو ہوتی ہیں وہ آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن میں نے ویسے بتا دیے. اب جو دو آپ کے کورس میں شامل ہے نا, وہ ہے فارمیٹیو اینڈ سبمیٹیو اسیسمنٹ. میں نے شروع سے لے کر اب تک جتنے سوال کیے ہیں یہ ساری فارمیٹیو اسیسمنٹ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, شروع سے لے کر اب تک آپ سے جتنے کویسچن کیے ہیں یہ فارمیٹیو ہے. اب اس کے پیچھے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. نمبر 1, ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ لرننگ پروگریس. یہ پہلا کام ہوتا ہے اس کا کہ میں یہ مانیٹر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. نمبر 2, میں آپ کو فیڈ بیک, مجھے کسی نے کہا کہ ایویلویشن کے بعد بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, دوبارہ پڑھا دیں. اب انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق ٹھیک جواب, لیکن میں نے ان کو فیڈ بیک دیا, نو ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ 9ویں کا اینول ایگزام دے کے دوبارہ جو ہے نا آپ کا ٹیچر آپ کو وہ باتیں ایسا پاسبل نہیں ہوتا. کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے آپ کے مہمان کھانا کھا رہے ہوں اور آپ وہاں سے ڈش اٹھا کے دوبارہ سیٹنگ کرنے جائیں, پاسبل نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے فیڈ بیک دینا, کہ بچے کو بتایا جائے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو دو کام ہوتے ہیں جب آپ ٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں, سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جتنے سوال آپ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں, فارمیٹیو اسیسمنٹ. کیوں کرتے ہیں؟ ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ لرننگ اینڈ پرووائڈ آن گوئنگ فیڈ ٹو امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ. یہ کب ہوتی ہے؟ ڈیورنگ دا لیکچر پروسیس. ٹھیک ہے. فوکس کیا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھ اینڈ ایریاز آف امپروومنٹ. پتہ چلے کہ میں جو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آ رہی ہے سمجھ یا نہیں آ رہی. اگر نہیں آ رہی تو کون سی بات کی نہیں آ رہی اس کو میں امپروو کروں. کیسے کریں گے یہ؟ فارمل اور انفارمل. فارمل یہ کہ میں ابھی آپ کو ٹیسٹ دے دوں, کوئی لنک جنریٹ کر کے اس کو اٹیمپٹ کریں, کوئز دے دوں, ڈسکشن پہ لگا دوں کہ ہاں جی آپس میں ڈسکس کر کے مجھے اس کا جواب دیں. آپ ڈسکس کر رہے ہو, میں آبزرو کر رہا ہوں, دو کے پیئر بنا دوں میں آپ کے. ٹھیک ہے. ہیلپس دا ٹیچر ٹو ایڈجسٹ انسٹرکشن اینڈ اسٹوڈنٹ ٹو سیلف ریگولیٹ دیئر لرننگ. ٹیچر کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ دیکھے کہ بچے کو اپنی ٹیچنگ کو بچے کے لیول پہ کیسے ایڈجسٹ کرنا. ایگزامپل ہے اورل کویسچن, ریٹن کلاس ورک. پیئر کہتے ہیں کلاس میٹ کو, سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے. آبزرویشن چیک لسٹ کہ یہ چیزیں بچہ ٹھیک کرے یہ غلط کرے. کانسیپٹ میپس, آپ سے کہوں کہ میں یہ جو میں نے آپ کو پڑھا اس طرح میپ بنا کے دیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ بنا کے دیں, میں چیک کروں. تو یہ پہلی ٹائپ ہوتی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ کی ڈیٹیل. دوسری ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. اب یہ ہم کب کرتے ہیں؟ ٹو ایویلویٹ اسٹوڈنٹ لرننگ ایٹ دا اینڈ آف این انسٹرکشنل پیریڈ. یہ کب ہوتی ہے؟ وہ ڈیورنگ دا انٹائر لیکچر ہوتی ہے. یہ کب ہوتی ہے؟ لیکچر کے بعد, سمیٹیو. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ اس کا پرپز صرف یہ دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کتنا کچھ اچیو کیا, ہمارا لیکچر کتنا افیکٹو رہا اور بچے نے کتنا کچھ اچیو کیا. کب ہوتی ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا لرننگ پیریڈ. لرننگ جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ تب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ, کہ بچے نے کتنا کچھ لرن کر لیا. ٹھیک ہے. ایگزامپل کیا ہے؟ فائنل ایگزام ہے, اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہیں, اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں, اینڈ آف یونٹ جو ٹیسٹ ہم لیتے ہیں, یہ ریسرچ پیپر کو آپ بے شک اسکپ کر دیں. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ جو یعنی لیکچر کے اینڈ پہ جو بھی آپ ٹیسٹس لیتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ سمیٹیو اسیسمنٹ کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دو کی ٹائپس آف اسیسمنٹ تھیں آپ کی کلاس روم کے اندر یوز ہونے, ان دو کو ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں. جیسے میں پڑھا رہا ہوں تو یہ جو اینڈ پہ میں آپ کو کویسچن دوں گا نا, یہ والے, یہ آپ کی ایویلویشن یا پھر سمیٹیو اسیسمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگی؟ یہ میں نے ابھی اس کا ذکر نہیں کیا, آپ کو صرف دکھا رہا ہوں سمجھانے کے لیے.
آپ جی چوتھا اور آخری ٹاپک. اچھا اس میں نا ہم ابھی یہ لیکچر کے بعد ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی لیکچر دیا جائے یا ایک دن کا گیپ دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ پھر آپ کے ساتھ مشورہ کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کافی ہے. اگر ہم سارے لیکچر لیں گے تو میکسیمم جو ہمارے لیکچر ہوں گے 25 سے 30 جائیں گے, منیمم 25 ہوں گے, بلکہ 25 میکسیمم ہوں گے. بس 25 لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا 25 لیکچرز کے اندر انشاءاللہ. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 25 لیکچرز کو ہم کیسے لے کے, ہم نے 50 ڈیز کا پلان ہے, ڈیلی لیے جائیں, سیٹرڈے سنڈے آف کیا جائے. اس پہ آپ سوچ لیں, اینڈ پہ میں آپ کی سجیشن لے لوں گا. الٹرنیٹ ڈے پہ سب جائے گا, ہاں الٹرنیٹ ڈے پہ. بس وہ پھر کرتے ہیں اس پہ آتے ہیں. اچھا یہ چوتھا اور آخری ٹاپک دیکھیں آج کے لیکچر نمبر 1 کا, جس کے نوٹس آپ کو بھیجے ہوئے ہیں میں نے, فیڈ بیک. اب میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں نا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں آپ سے جواب مجھے چاہیے. کیا آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے؟ جی کوئی جواب دے دیں مجھے. ہے تو جی سر ٹھیک ہے. بالکل ہے. بالکل ہے سر. اچھا اس میں کہاں کہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے ہمیں, یہ سیکنڈ کویسچن ہے میرا. جی پلیز, جو سمجھ آتی ہے, نہیں ہے تو کہہ دیں کو ہے ہی نہیں ضرورت. ہم بڑے سر فی الحال تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہیں, تو ابھی تک تو مطلب امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یس سر ایسے ہی. اچھا نیکسٹ کویسچن میرا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زون آف ایجوکیشن اکیڈمی میں 2000 دے کے آپ نے ضائع تو نہیں کیے, تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ نو سر. اچھا نہیں ہوئے, حلال سر ہم نے ضائع تو نہیں کیا. حلال جگہ پہ لگے ہیں, حرام نہیں ہوئے, سر حلال ہوئے ہیں. انشاءاللہ سر. یہ ہے فیڈ بیک. صرف حلال یس انشاءاللہ حلال یہ ہوں ہے گے. کہ آپ لوگ ٹیسٹ میں بھی انشاءاللہ آپ کے کورس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کیا جائے گا. ہاں انشاءاللہ تعالی یہ حلال ہوں گے آپ کے. دیکھیں میں نے جس چیز کے میری فیس بہت ہی میں معقول ہے, تو میں نے کبھی 8-10 ہزار والے چکروں میں نہیں پڑا. میں چلیں خود تعریفی بھی اچھی نہیں ہوتی, فیڈ بیک یہ میں نے آپ سے لیا ہے کہ بھئی کیا سمجھتے ہیں آپ میرے بارے میں, کیا رائے رکھتے ہیں میری ٹیچنگ کے بارے میں. اسی طرح جب آپ مجھے یہ دیں گے نا جواب ان کے لکھ کے کل, تو پھر میں فیڈ بیک دوں گا آپ کو کہ مریم کا یہ سکور تھا, ہارون کا یہ تھا, جہاں زیب کا یہ تھا. وہ میرا فیڈ بیک ہوگا آپ کے رسپانسز پہ. میری سجیشن الٹرنیٹ ڈے پہ ہوگی کیونکہ میرے بہت سارے سیشن ایٹ اے ٹائم چل رہے ہیں, میری اپنی پرسنل مصروفیات بھی ہیں, جاب بھی ہے. تو پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ جو آئے نا ریٹن آنسر, ان کو میں اسیس بھی کروں, صحیح طریقے سے پڑھوں اور اس کے بعد آنسر کروں. ٹھیک ہے, تو بہرحال فیڈ بیک اسی کو کہیں گے. انفارمیشن پرووائڈیڈ ٹو دا لرنرز اباؤٹ دیئر پرفارمنس ٹو ہیلپ دیم ٹو امپروو دیئر انڈرسٹینڈنگ اسکل اینڈ آؤٹ کم. بچوں کو ان کی لرننگ کے بارے میں جو معلومات ہم دیتے ہیں کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اس کو فیڈ بیک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب فیڈ بیک کتنی طرح کا ہوتا ہے, اس کی ایگزامپل ہے ریٹن فیڈ بیک. آپ مجھے سوال لکھ کے دیں گے, میں آپ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کروں گا, آپ کی اسٹرینتھ پہ گڈ کہوں گا, ویل ڈن, ایکسیلنٹ کہوں گا, اور آپ کے ایریاز آف امپرومنٹ پہ کہوں گا کہ اس کا جواب ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. میری زیادہ تر کمیونیکیشن آپ کے ساتھ وائس کی شکل میں ہوگی, ٹائپنگ میں پرابلم ہوگا. آپ میں سے جس کا جواب آئے گا میں آج آپ کا وہ ڈسکشن گروپ کریٹ کر دوں گا, وہ آپ نے جوائن کر لینا. اور سب نے مجھے کسی نے انڈیویجولی نہیں شیئر کرنا. آپ کو شرم آتی ہے ایک دوسرے سے تو بے شک آتی رہے, لیکن آپ گروپ میں جواب دیں گے, اسی میں آپ کی امپرومنٹ ہوگی سب کی. ٹھیک ہے, تو گروپ میں آپ اپنا آنسر لکھ کے بھیجیں گے, میں آپ کو ورڈ فائل بھی شیئر کر دوں گا. اس میں اگر آپ آنسر کر کے دینا چاہیں تو بھی ٹائپ کر کے, نہیں تو آپ لکھ کے دینا چاہیں پیج پہ لکھ کے فوٹو بنا دیں. تو اس میں کمنٹس آن اسٹوڈنٹ, ایسے مثال کے طور پر مثال ہے کہ آپ ریٹن فیڈ بیک میں آپ کو دے دوں گا جو آپ کے آنسر ہیں. وربل فیڈ بیک آپ کو جو ہے, میں لائیو کلاس ہماری ہے یا فزیکل ہو رہی ہے تو میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں کہ تمہارا جواب ٹھیک ہے, تمہارا غلط ہے. ٹھیک ہے, پیئر فیڈ بیک, اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے کام کو چیک کریں اور ایک دوسرے کے کام پہ ریویو کریں. سوری, الحمدللہ. تو پیئر فیڈ بیک کیا چیز ہے؟ بچے ایک دوسرے, میں نے آپ کو بتایا کلاس میٹ, اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ریویو کریں گے ایک دوسرے کے کام کو. تو یہ 3 ایگزامپل ہیں فیڈ بیک کی. ٹھیک ہے,
اب اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹیسٹ کی ڈیفینیشن اور ایگزامپل سمجھ آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسپیسیفک ہوں کسی چیز کے اوپر، فوکس آن اے پرٹیکولر اسپیکٹ آف پرفارمنس، ٹائملی، ٹھیک ہے، ڈیلیورڈ پرومپٹلی آفٹر دا ایکٹیویٹی. یہ ہم کب کرتے ہیں؟ ہر ٹاپک پڑھانے کے بعد. جیسے میں آپ سے مسلسل سوال کر رہا ہوں نا، تو یہ ان ٹائم فیڈ بیک لیا اور دیا جاتا ہے. کنسٹرکٹیو، اس کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو امپروو کریں. کنسٹرکشن کا مطلب کوئی چیز بنانا، تو امپروو کرنا. بیلنسڈ، اس میں ہم اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دونوں کو بیلنس رکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تعریفیں کرواؤں کہ جی میرا سیشن کی. میں نے ساتھ پہلا سوال کیا کہ آپ سیٹسفائی ہیں، دوسرا یہ کہ ایریاز آف امپروومنٹ بتائیں. آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگی میری بات. تو دونوں چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں فیڈ بیک میں. صرف اپنی تعریفیں نہیں کروانی یا اسٹوڈنٹ کی تعریفیں نہیں کرنی، صرف ان کی کمزوریاں بھی دیکھنی ہیں. ریلیونٹ رہنا ہے ہم نے آبجیکٹیوز کے ساتھ، ٹھیک ہے. پرسنلائز نہیں ہونا، ٹھیک ہے، پرسنل نہیں ہونا کسی کے ساتھ. لیکن اگر کسی کی انڈیویجول نیڈز ڈفرینٹ ہیں، مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ کا جواب تھوڑا سا ویک آ رہا ہے، ایک کا اچھا آ رہا ہے، تو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے ہر انڈیویجول کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ فیڈ بیک لینا اور دینا ہے. کلیئر ہو، جو بھی بات ہم پوچھیں وہ کلیئر ہو، اور انکریج کریں ریفلیکشن کو، ٹھیک ہے. یعنی بچوں کو یہ موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی اپنی اسیسمنٹ خود کریں، جیسے ہم کرتے ہیں. ابھی آپ کر رہے ہوں گے کہ یہ چیز مجھے، آپ میں سے کسی کو شاید کوئی ٹاپک صحیح سمجھ نہ آیا ہو تو وہ کر رہا ہوگا اپنی ریفلیکشن. اب اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس سے لرننگ آؤٹ کمز آپ کو کے امپروو ہوتے ہیں، لرننگ کلیریفائی ہوتی ہے چیز کہ ٹھیک ہے بچے نے اگر غلطی سے کوئی جواب، مثال کے طور پر آپ سے میں سوال کروں کہ ٹیسٹ کی 3 ایگزامپل دے دیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے یہ دے رہے ہوں کہ جی ٹیپ، جو میئرنگ ٹیپ ہے اس سے ہائٹ کو میئر کرنا. یہ آپ کے سیبا ٹیسٹنگ ایجنسی نے یہ بات نہیں پوچھی آپ سے، انہوں نے پوچھی ہے کلاس روم کے ایگزامپل. یہ سمجھانے کے لیے میں نے دی تھی. اب یہاں پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھی، آپ نے کلاس روم کے ایگزامپل دینی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا آؤٹ کم کلیئر ہو گیا نا. اگر آپ یہ غلطی یہاں نہ کرتے، ہو سکتا ہے پیپر میں کر دیتے. بوسٹ انگیجمنٹ، اس سے اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اس نے سوال پوچھنا ہے، فیڈ بیک لینا ہے، ٹھیک ہے. بلڈ کانفیڈنس، جب آپ سوال کریں گے، یہی بات جو میں آپ کو کر رہا تھا کہ کوشش کریں پارٹیسپیٹ. اس سے کیا آئے گا؟ کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. اور آپ کی اسکل، رائٹنگ اسکل، ایکسپریشن، میں نے کہا کہ نہیں ہو سکے گا اگر آپ چپ کر کے سنتے رہیں گے. تو سن کے نہیں لکھ سکیں گے، بولیں گے لکھ سکیں گے. تو اس سے اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. سیلف ریگولیشن، آپ اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں. جب آپ کو سلائڈ شو نہیں ہو رہی. کون سی سلائڈ نہیں شو ہو رہی؟ اب ہو رہی ہے سر اب شو. شو ہو رہی ہے. شو ہو رہی ہے صحیح. اچھا چلیں بتا دیا کریں، نیٹ ورک کا ایشو ہے آج کل. تو انکریج سیلف ریگولیشن، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اسٹرینتھن ریلیشن شپ، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان ریلیشن شپ بڑھتے ہیں اس سے. اور بچے کی جو گروتھ ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے. انڈیویجول کی گروتھ سے مراد اس کی قد میں اضافہ نہیں ہو جاتا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں بہتری آتی ہے، چیزوں کو سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بڑھتی ہیں. تو یہ تھا جی فیڈ بیک. آپ کے 4 ٹاپکس، آپ کے جو سیکنڈ لاسٹ چیپٹر میں نے سٹارٹ کروایا، چونکہ یہ موسٹ ایزیسٹ، موسٹ سمپل اور موسٹ کامن پریکٹسز ہیں ہماری کلاس روم کے اندر، اس لیے میں نے یہی چیزیں آپ سے سٹارٹ میں ڈسکس کرنے کو زیادہ ترجیح دی ہے تاکہ آپ کو ایزی سے ڈیفیکلٹ چلیں ہم. تو اب اس کے بعد یہ ہیں کچھ CRQs. وٹ از میئرمنٹ؟ گیو ایگزامپلس. ہاؤ وڈ یو یوز فارمیٹیو اسیسمنٹ ان کلاس؟ اگلا ہے سیم اسٹیٹمنٹ، سیم ہے. سمیٹیو اسیسمنٹ ان کلاس. ڈیفائن فیڈ بیک. واٹ آر دا امپیکٹس آف فیڈ بیک؟ ہاؤ ایویلویشن از ڈفرنٹ فرام اسیسمنٹ. گیو دا 3 ایگزامپل آف ایویلویشن، 3 آف اسیسمنٹ. واٹ از دا پرپز آف ٹیسٹنگ ان ایجوکیشن؟ تو یہ 8 میں نے کویشچن اپنی سمجھ کے مطابق بنائے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کا جواب آپ کیسے ایک پیج کے اوپر سوال لکھیں. میکسیمم آپ کا جو جواب ہے وہ 5 لائنز پہ ہونا چاہیے، 5 یا 6 پہ، 6 سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ وہ لکھیں گے، لکھ کے آپ گروپ میں سینڈ کریں گے. ڈسکشن کا لنک آپ کو مل جائے گا. پھر ہم الٹرنیٹ ڈے پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو کل ہم کلاس لے لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسوں میں نے اسلام آباد جانا ہے کسی کام کے سلسلے میں. ہو سکتا ہے میں 2 دن پھر آپ کا سیشن نہ لے سکوں، تو اگلے 2 دن پھر آپ یہ اسیسمنٹ اپنی کرتے رہیں گے. ہوپ فلی میں انشاءاللہ فرائیڈے کو میری واپسی ہو جائے گی، تھرسڈے کو شام کو، یا پھر فرائیڈے تو انشاءاللہ ہم مسٹ کلاس لیں گے. تو یہ جو ہے آپ کا لیکچر نمبر 1 تھا. اب آپ نے ایک پیج لینا. جی
مطلب ان میں سے کوئی سوال آئے تھے اس ٹائپ کے سوال لاسٹ پیپر میں جو ٹیچنگ ٹیسٹ ہوا ہے؟ لاسٹ والا جو ہے نا کچھ مجھے کویسچن ملے ہیں، میں وہ دیکھ لیتا ہوں ایک سیکنڈ کہ وہ کس ٹائپ کے